الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 77 سے لفظی تشریح۔ کیا لم نہیں تارا تم نے دیکھا، الا طرف الذین ان لوگوں کے قیلا کہا گیا، یہ پیسیو ورب ہے، پیسیو وائس، فعل ماضی مجہول، کہا گیا لہم ان کے لیے، کفو کف یکفو کفا اس کا روٹ ہے، فعل امر جمع مذکر حاضر اور باب ناصرہ ینصرو، کفو تم روک لو، کف ہتھیلی کو کہا جاتا ہے کہ ہتھیلی پکڑ لو، ہولڈ کرو، روک لو، ایدیا یدن کی جمع ہاتھ، کم تمہارے، واو اور اقیمو قائم کرو، الصلاۃ نماز، واو اور آتو ادا کرو، الزکاۃ زکوٰۃ، پس لما جب، اذ اذا لما حینا، یہ سب کا مطلب جب ہے، لیکن پھر عربی زبان میں ہر لفظ اپنی جگہ پہ ایک پورا ایک ڈائمنڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان ڈائمنڈز کو فٹ کرتے ہیں پراپر جگہ پہ، تو لما آگے تبدیلی نہیں لاتا، لیکن اذا اگر آ جائے جب، تو ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی، لیکن لما اب کتبہ یہ فعل ماضی مجہول تھا، تو اس کی ٹرانسلیشن میں ہم ایسے ہی کریں گے جیسا کہ ہے، اگر اذا کتبہ ہوتا تو وہ پھر مستقبل کے معنی میں آ جاتا، تو لما جب کتبہ فرض کیا گیا، حکم دیا گیا، فعل کے وزن پہ، علی پر ہم ان کے، القتال جنگ کرنا، فائٹ کرنا، اذا تب، فریقن ایک گروہ ہو، منہم ان میں سے، یخشون وہ ڈرتے ہیں، خشیہ اس کا مصدر ہے، باب سامیہ یسمعو، خاشیہ یخشا، یخشون جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف، وہ ڈرتے ہیں، الناس لوگوں سے، کا جیسا کہ خشیہ، دیکھیں مصدر آ گیا، یہ اس میں مصدر ہے، ڈرنا، اللہ اللہ سے، او یا اشد زیادہ شدید، افعل التفصیل ہے، سپرلیٹیو ڈگری سب سے زیادہ سخت، خشیہ ڈرنا، وقالو اور انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، لیما کیوں، حرف استفہام ہے، وائے کیوں، کتبت فعلتا کے وزن پہ، تو نے فرض کیا، تو نے لکھ دیا، واحد مذکر حاضر، فعل ماضی معروف، کتب یکتب، باب ناصر ینصرو، علینا ہم پر، القتال جنگ کرنا، لو کیوں، لا نہیں، اخرتا تو نے مہلت دی، اخرتا اخر یؤخر تاخیر، باب تفعیل ہے، اور یہ واحد مذکر حاضر، فعل ماضی معروف ہے، کیوں نہیں تو نے مہلت دی، تو نے پوسٹ پون کیا، ڈیلے کیا، مؤخر کرنا، تاخیر کرنا، یہ الفاظ ہم بولتے ہیں، کیوں نہیں تو نے مہلت دی، نہ ہم کو، الا طرف، اجل ایک مدت، ایک وقت، قریب قریب، قل کہہ دیجئے، متاع فائدہ، سرمایہ زندگی، الدنیا دنیا کا، قلیل تھوڑا ہے، حقیر ہے، والآخرۃ اور آخرت، خیر بہتر ہے، لی واسطے، من جو اتقا اس نے تقوی اختیار کیا، اس نے تقوی کیا، ولا تظلمون اور نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے، تظلمون جمع مذکر حاضر، فعل مضارع مجہول اور لا لگنے سے منفی ہو گیا، نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے، فتیلہ دھاگے برابر، کھجور کی گٹھلی کے ریشے برابر، اینما جہاں کہیں، تکونو تم ہوگے، یدرک آلے گی، ادراک، ادرک یدرک ادراک، باب افعال ہے، پائے گی، کم تم کو، الموت موت، واو اور لو اگرچہ، کن تم ہو تم، فی میں بروج برج کی جمع، قلعے، بروج کہتے ہیں نمایاں چیز، قلعے، بلند عمارتیں، ٹاورز، تو بروج قلعے، اور ستاروں کے لیے بھی بروج استعمال ہوتا ہے،
हाई राइसेस, मुशय्यदा मजबूत किए जाने वाले, शीन या दाल इसका रूट है मुशय्यदा, किसी इमारत को पुख्ता मजबूत बनाना, पलस्तर किया जाना, पक्का किया जाना, मजबूत किया जाना, तो बुलंदी मजबूती। वाओ और इन अगर तुसिब आ लगे हम उनको हसनतुन, अच्छा ये मुशय्यदा ये बाब तफ़ईल है, शय्यदा युशय्यिदु तशयीद बाब तफ़ईल, और मुशय्यदा इसमें मफ़ऊल वाहिद मुअन्नस है। वइन तुसीब और अगर पहुँचे हम उनको हसनतुन कोई भलाई कोई फ़ायदा, यक़ूलु वो कहते हैं, हाज़िही ये, मिन से इंदी पास, अल्लाह अल्लाह के। वाओ और इन अगर तुसीब पहुँचे हम उनको सय्यतुन कोई बुराई कोई तकलीफ़ कोई नुकसान कोई मुसीबत, यक़ूलु वो कहते हैं, हाज़िही ये, मिन से इंदी का तेरे पास। कुल कह दीजिए कुल्लुन सब का सब, मिन से इंदिल्लाहि अल्लाह के पास, पस माली क्या है, हाउलाई माँ क्या है, ली वास्ते, हाउलाई इन अलकौमी लोग, ला नहीं, यकादूना वो करीब होते, कादा यकादू बा फतह यफ्तहु है नहीं वो करीब होते, काफ वाओ दाल इसका कऊद इसका मस्तर है और काफ वाओ दाल इसका रूट है। यफ़क़हूना वो समझते, तो ला यकादूना इसका दूसरा फ़ेल ज़रूर आता है, नहीं वो करीब होते फ़ेल है लेकिन फ़ेल नाकिस है। यफ़क़हूना वो समझते, हदीसा कोई बात, माँ जो अस्वाबा पहुँचा का तुझको, मिन से हसना कोई भलाई खैर, फापस मिन से अल्लाह अल्लाह, वाओ और माँ जो अस्वाबा पहुँचा का तुझको, मिन से सय्यतिन कोई तकलीफ़ कोई बुराई, फापस मिन से नफ्सी का तेरा नफ्स, वाओ और अरसलना हमने भेजा का आपको, ली वास्ते अन्नासी लोगों के, रसूला रसूल, वाओ और कफ़ा काफ़ी है, बिल्लाही साथ अल्लाह, तो कफ़ा काफ़ी है, बी ज़ाइद और अल्लाह अल्लाह, शहीदा गवाह, मन जो युतिई इताअत करे, अर रसूला रसूल की, फ़क़त तो बेशक, अत्वा उसने इताअत की, अल्लाह अल्लाह की, वमन और जो कोई, तवल्ला उसने मुँह मोड़ा, फ़ा बस माँ नहीं, अरसलना हमने भेजा का आपको, अला पर हिम उनके, हफ़ीज़ो हिफ्ज़ से, हाफ़ाज़ो इसका रूट है और हिफ्ज़ से ये बरवज़न फ़ाइल है और फ़ाइल फ़ाइल के मैनी में आता है। हफ़ीज़ा हिफाजत करने वाला, वाओ और यक़ूलूना वो कहते हैं, तोअतुन इताअत, फ़ा पस इज़ा जब, बारज़ू वो निकलते हैं, बुरूज़ इसका मस्तर है, बाब नसर यनसुरु खुलम खुला ज़ाहिर होना, जब वो निकलते हैं जब वो ज़ाहिर होते हैं, मिन से इंदी पास का आपके, बैयाता तो रात को मशवरा करता है, बैत घर को कहते हैं और बैयाता कहते हैं, बैयाता युबैयितु तबयीत रात के वक्त कोई काम करना, छुप के मशवरा करना, काम करना, तौइफ़तुन एक गिरोह मिनहुम उनसे, गैर सिवाय अल्लज़ी वो जो, तक़ूला आप कहते हैं, वल्लाहु और अल्लाह, यक्तुबु वो लिखता है, मा जो युबैयितून वो रात को मशवरे करते हैं साजिशें करते हैं। फ़ापस आरिद एराज़ कीजिए, अनहुम उनसे, वाओ और तवक्कल आप तवक्कुल कीजिए भरोसा कीजिए, अल्लाह अल्लाह पर, वकफ़ा और काफ़ी है अल्लाह, वकीला कारसाज काम बनाने वाला, क्या फ़ापस ला नहीं, यतदब्बरूना वो तदब्बुर करते गौर व फिक्र करते गहराई में जाते। तो देखें यतदब्बरूना तदब्बुर करना और दाल बारो इसका रूट है और दुबुर कहते हैं पीछे को, पिछले हिस्से को, तो पीछे से देखना, डेप्थ में जाना। तो तदबीर और तदब्बुर एक ही फैमिली के अल्फाज हैं। तो तदब्बुर कहते हैं अंजाम पीछे से देखना। तो कुरान पाक बहुत बड़ा मोजिज़ा है। कुरान पाक के अल्फाज देखते हैं और ये कुरान पाक का स्टाइल और अंदाज़े बयान है कि अगर होगा यतदब्बरून तो पूरे कुरान पाक की बात होगी, और अगर युदब्बर होगा
تو تھوڑا سا صرف لیدبروا آیاتہ، تو صرف اس میں تا کو ختم کر دیا گیا. تو جب لیدبر ہوگا، یدبر ہوگا تو ایبریویٹ ہو گیا، اس کو تھوڑا مختصر کر دیا گیا، اس کو مرج کر دیا گیا، تا کو ختم کر دیا گیا. تو اب ایک آیت کی بات ہوگی. لیدبروا آیاتہ، تو یہ ایبریویٹڈ ہے اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ اب ایک آیت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس کو مختصر کیا گیا، ایک آیت تک بات آ گئی. اب یتدبرون اس میں الفاظ زیادہ ہیں، تو یہ پورے قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے. تو تھوڑی سی تبدیلی سے اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کا سٹائل ایک پرفیکٹ کلام ہے، پر حکمت کلام ہے. تو افلا یتدبرون، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے، کیا وہ نہیں سمجھتے، نتائج پہ غور و فکر نہیں کرتے. القرآن قرآن، واو اور لو اگر کانا ہوتا، من سے عندہ پاس، غیری سوائے اللہ اللہ کے، لا البتہ وجدو وہ پاتے، فیہ اس میں اختلافاً اختلاف، کثیرہ کثیر بہت، واو اور اذا جب جاء آتا ہے، ہم ان کے پاس، امرن کوئی حکم، من الامن امن سے، او یا خوفی خوف، اذاعوا وہ نشر کرتے ہیں، اذاعہ اذاع کہتے ہیں خفیہ راز کو مشہور کرنا، نشر کرنا، پھیلا دینا، براڈ کاسٹ کرنا. زال یا عین اس کا مادہ ہے. مذیع کہتے ہیں ریڈیو سیٹ کو. تو شہرت دینا، راز ظاہر کرنا، اذاعہ خبر پھیلانا، نشر کرنا، خفیہ راز کو مشہور کرنا، رومرز کو، براڈ کاسٹنگ کو، نشر کرنے کو. تو اذاعوا جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، وہ نشر کرتے ہیں، بھی اسے، واو اور لو اگر ردو وہ لوٹاتے ہو اس کو، الا طرف رسولی رسول کے، واو اور الا طرف اولی والے امر اختیار یعنی اہل عقل و بصیرت، اہل و رائے، صاحب الامر، حاکم یا اقتدار، ذمہ دار، حاکم، اولی الامر کا مطلب کہ صاحب بصیرت، بہت سارے اس کے مطلب ہیں، اتھارٹیز، منہم ان سے، لا البتہ عالمہ جان لیتے ہو اس کو، الذین وہ لوگ، یستنبطون جو تحقیق کر سکتے ہیں. نون باتو اس کا روٹ ہے، باتوں کی تہ تک پہنچنا. استنباط کہتے ہیں شہادتوں اور دلائل کے ذریعے سے نتیجہ نکالنا. نبت کہتے ہیں کنویں کی تہ سے پانی نکالنا. تو استنباط باتوں کی تہ تک پہنچنا، اجتہاد کے ذریعے مسائل کا استخراج کرنا. یہاں پہ یستنبطونہ یستخرجونہ کے معنی میں ہے کہ دلائل کے ذریعے سے نتیجہ نکالنا. ہو اس کا، منہم ان سے، واو اور لو اگر لا نہیں، فضل فضل مہربانی، اللہ اللہ کی، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لتبعتم البتہ تم پیروی کرتے، الشیطان شیطان کی، الا مگر قلیلا تھوڑے. فا پس قاتل فعل امر تو جنگ کر، قتال کر، فی میں سبیل راستہ، اللہ اللہ کا، لا نہیں، تکلف تکلیف دیا جاتا، مکلف بنایا جاتا. کلف یکلف تکلیف باب تفعیل ہے اور یہ فعل مضارع مجہول. الا مگر نفسک آپ کی ذات، واو اور حرد پھر فعل امر ہے. حرد کہتے ہیں سخت بیمار ہونا. تو حرد آپ آمادہ کیجئے، رغبت دلائیے، تاکید کیجئے، جوش پیدا کیجئے، موٹیویٹ کیجئے. تو حردا سخت بیمار ہونا، کمزور ہونا، اور حردا کہتے ہیں تکلیف سے بچانا. تو تکلیف سے بچائیے، آمادہ کیجئے، شوق دلائیے، المؤمنین ایمان والوں کو، عسیٰ امید ہے، ان قریب ہے، شتاب ہے، ممکن ہے، توقع ہے، اندیشہ ہے. یہ سب عسیٰ کے مطلب ہیں. اللہ اللہ ان کے، یکفہ وہ روک دے، بأس جنگ، الذین ان لوگوں کی، کافروا جنہوں نے کفر کیا، واللہ اور اللہ، اشد بہت سخت ہے. پھر افعال التفضیل کا صیغہ، بأساً جنگ، قوت، واو اور اشد شدید تر، تنکیلا تفعیلا. اب اس وزن کو لے کر آئیے. تو سزا میں
تنکیل سزا میں، واو من جو کوئی، یشفع سفارش کرے، من یشفع یہ پھر حرف شرط بن کے آیا، یشفع سفارش کرنا، شفاعت کہتے ہیں ملنا ملانا، کمزور طالب حق کو قوی کر دیا جائے ملا کر، تو سفارش کرنا، قوت ملا کر مضبوط کرنا، بے بس اکیلے کو جوڑ کر بنا دینا، تو یشفع شین فاعین اس کا روٹ ہے، شفا کہتے ہیں ملا ہوا، اور شفعہ کہتے ہیں جوڑنا، وتر کہتے ہیں اکیلے کو، اور شفع ایون نمبر کو کہا جاتا ہے جوڑا۔ جو کوئی سفارش کرے، مجبور کی ضرورت حاکم کو بتانا، شفاعتن سفارش، حسنتن اچھی، یکن ہوگا لہو اس کے لیے، نصیب حصہ، نصیب کہتے ہیں نون صاد با اس کا روٹ ہے معین حصہ، اور نصیب نصب کہتے ہیں گڑنا فکس کرنا، نصیب کہتے ہیں الحظ من کل شیء، تو حصہ، منہا اس سے، واو اور من جو یشفع سفارش کرے، شفاعتن سفارش، سیئتن بری، یکن ہوگا لہو اس کے لیے، کفل حصہ بدلہ، منہا اس سے، وکان اللہ اور ہے اللہ، علی پر، کلی ہر شیء چیز، مقیتا طاقت رکھنے والا، قاف واو تا اس کا روٹ ہے، قوت اس کا مادہ ہے، مقیتا اس میں فاعل، مقیتا روزی تقسیم کرنے والا، قوت کہتے ہیں روزی کو، غذا کو، اور مقیتا کہتے ہیں محافظ، قادر، نگران، روزی تقسیم کرنے والا، المحافظ، الشاہد، المشاہد، تو مقیتا طاقت رکھنے والا، ما یمسک الرمق من الرزق اقوتا، واو اور اذا جب حییتم تم دعائے زندگی دی جاؤ، ہا یا اس کا روٹ ہے حیات، حیاتی ہم بولتے ہیں، تو حییتم تمہیں دعائے زندگی دیا جائے، تو یہ تحییہ تھا تفعیلہ کے وزن پہ، پھر اس کو ادغام کیا گیا، اس کے بعد آگے تحیہ ہو گیا، تحیہ، حییتم تمہیں دعائے زندگی دی جائے، بی ساتھ تحیہ دعائے زندگی کے، پھر حیات سے تحیہ، فا پس حیو، تو تم دعائے زندگی دو، یہ فعل امر ہے، اور حییتم فعل ماضی مجہول ہے، تحیہ اسی سے اس میں مصدر، اور حیو تم دعائے زندگی دو، بی ساتھ احسن بہترین بہت اچھا، منہا اس سے، او یا ردو تم لوٹا دو، ہا اس کو، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، علی پر، کلی ہر شیء چیز، حسیبہ حساب رکھنے والا، پھر یہ فعیل فاعل کے معنی میں ہے، کافیہ کفایت کرنے والا، اللہ اللہ، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہ، لیجمعن البتہ وہ ضرور جمع کرے گا، تم کو، پھر دیکھیں یہ یجمع تھا لا تاکید کا، اور نون ثقیلہ، لام تاکید بانون ثقیلہ، تو تین کلمات لا الگ سے ہے، پھر نون مشدد نون ثقیلہ الگ سے ہے، تو یہ ایبسولیوٹلی کے لیے ہے کہ ضرور جمع کرے گا، تم کو، الی طرف، یوم القیامت قیامت کے دن، لا نہیں، ریب شک، فیہ اس میں، واو اور من کون، اصدق زیادہ سچا، پھر افعال کے وزن پہ، سب سے زیادہ سچا، من اللہ اللہ سے، حدیثہ بات میں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 77 77 سے تشریحی، الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، قیل لہم جن سے کہا گیا، کفو ایدیکم اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ پھر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً، تو ایک گروہ کا، یعنی منافقین کے ایک گروہ کا حال یہ ہے
کہ وہ لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے۔ وقالو، اور کہنے لگے منافق، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، تو نے ہم پر جنگ کرنا کیوں فرض کیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، تو نے ہمیں مہلت کیوں نہیں دی تھوڑی سی اور؟ تو نے اس کو پوسٹ پون کیوں نہیں کیا، ڈیلے کیوں نہیں کیا؟ قل، اے نبی بتا دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ حقیر ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے، ولا تظلمون فتیلا، اور تاگے برابر بھی تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی۔ اب ہم مکی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان کم تھے، پاور نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، پہلے اپنے وجود پہ، اپنے نفس پہ محنت کرو، پہلے اپنے آپ سے جنگ کرو، اپنے مورل فائبر کو درست کرو، رب سے تعلق بناؤ۔ تم مٹی کے کنٹینر ہو، جب تک نور تمہارے اندر نہیں آئے گا، تمہاری یہ روح کی بیٹری چارج نہیں ہوگی، تو تب تک اپنے آپ کو روک کے رکھو، تم پہ اپنے آپ کو قابو کر کے رکھو، جسمانی مشقت ہو، للہیت ہو، رب سے تعلق ہو، ضبط ہو، قوت برداشت ہو، اور پھر آخرت کی حاضری کا احساس ہو، تو اللہ سے تعلق بناؤ، اپنی بیٹری کو چارج کرو، اور چارجنگ بھی ایسے کہ اس کا ایک وائر اپنے دل میں اور دوسری رب کے حوالے کر دو، رب سے تعلق بناؤ۔ تو مکہ میں نماز کا طریقہ اور زکوٰۃ کا نصاب نہیں بتایا گیا، بلکہ کیا کہا کہ ابھی اپنی جو بیٹریز ہیں ان کو چارج کرتے رہو، اللہ سے تعلق بناؤ، جانی اور مالی عبادت کرو، اپنے آپ کو مضبوط کرو، ابھی تم کچے مسلمان ہو، ابھی تمہاری تربیت نہیں ہے۔ تو بیٹریز چارج ہوتی رہیں 13 سال مکہ میں۔ ایمان کے نور کو لیزر کرو، ایمان کو فوکس کرو، مضبوط بنو، انٹرنلائز کرو، تو اب تم بہترین انسان بنو گے، اب روحانی اور اخلاقی قوت بنے گی، تمہاری بنیاد جب مضبوط ہوگی، اللہ سے تعلق ہوگا، تمہارا ظرف اعلیٰ ہوگا، اب کامیابی ہوگی یا ناکامی تمہیں ڈیل کرنا آئے گا، تم الجھو گے نہیں، اور کامیابی ناکامی سے زیادہ خطرات لاتی ہے۔ تو جب ظرف اعلیٰ ہوگا تو ہمت ہوگی۔ علامہ صاحب اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی۔ تو اب جب بیٹری چارج ہوگی، اب تم میں ارج ہوگا، آگے بڑھنا چاہو گے، تو اب قتال کا بعد میں حکم دیا جائے گا۔ اب ایسا تعلق رب سے بنا کہ مومنین، صحابہ کرام صراط مستقیم پر ایسا دوڑے، اب ان میں قتال کا شوق پیدا ہوا، تو جب مدینہ منورہ پہنچے تو اب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا۔ اب صحابہ کرام، ان کی تو یہ خواہش تھی کہ کب رب کا حکم آئے اور ہم قتال کریں، لیکن منافقین کا یہ حال ہو گیا کہ وہ ایسے ڈرنے لگے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے، اللہ کی معرفت سے خوف آتا ہے، غلطیوں کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اہم ترین سطح اور بنیاد کیا ہے کہ رب سے مضبوط تعلق ہو۔ پھر چلتے چلتے صراط مستقیم کا راہی جب پرواز شروع کرتا ہے تو بلند ترین سطح اب جہاد اور قتال ہے۔ تو یہ بیسک فاؤنڈیشن، ہائیسٹ فلور، اب اس کا کیا ہوگا کہ بھاگتا ہی چلا جاؤں، یہ مضبوطی کا دار و مدار ہے اسلام پر۔ جتنا خلوص ہوگا تو اب اتنا اعمال میں ریفلیکٹ ہوگا۔
تو فرمایا کہ مومن میں ارج ہوتا ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، نماز زکوٰۃ اس کو انرجی دیتی ہے، وہ اس کو چینلائز کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ ولا خیر فی الدنیا لمن لم یکن لہ من اللہ فی دار المقام نصیب فإن تعجب الدنیا رجالا فإنہا متاع قلیل والزوال قریب۔ کوئی بھلائی نہیں اس کے لیے جس کے لیے آخرت میں کوئی جگہ نہ ہو۔ دنیا اس کو کچھ لوگوں پر فریفتہ کر دے، یہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے اور زوال قریب ہے۔ تو زندگی میں بیلنس ہو، زندگی میں اعتدال ہو، اور قرآن پاک ایسا انسان بنانا چاہتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی پینڈولم کی طرح ہے، تو ایک طرف سے دوسری طرف جاتی ہے، تو کہا ایکسٹریم پہ جانے کے بعد سٹیبل ہو جاؤ۔ موومنٹس آئیں گی، یہ پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی۔ اب جیسے ہی ایک ایکسٹریم پہ جاؤ تو اپنے آپ کو اس سینٹر پہ لے کر آؤ، اور رب کا حکم تمہاری زندگی ہو کہ جو میرے رب نے کہہ دیا اب اس میں نے سٹیبل رہنا ہے، میں نے ایکسٹریم پہ نہیں جانا، میں نے پریشانیوں کو اوور کم کرنا ہے۔ تزکیہ نفس کرو۔ اور قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان میں فلاز ہیں، شارٹ کمنگز ہیں، ویکنیسز ہیں، بلیک ہولز ہیں۔ اب ان کو قابو میں کرنا ہے۔ تو دیکھیں کہ چیزیں ویسے ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی، اپوزٹ ضرور ہوتا ہے۔ تو حضرت علی کا فرمان ہے کہ عرفت ربی بفصل العزائم، کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا جب میرے ارادے ناکام ہو گئے، ٹوٹ گئے۔ تو اپنے آپ کو سٹیبل رکھیں اور رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ کہا اب رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا تو پھر قتال کا حکم آیا، لیکن جن کے اندر کمی تھی، جن کے اندر وہ نور نہیں تھا، وہ چارج نہیں ہوئی ان کی روحیں، تو اب وہ کہنے لگے کہ کیوں ہم پہ جنگ کا آرڈر آیا، ہمیں مہلت کیوں نہیں دی گئی؟ تو اے نبی بتا دیجئے کہ دنیا کی زندگی حقیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پریسکرائبڈ ہے کہ اے انسان اپنی روح کو اور چارج کر، اللہ سے تعلق بنا۔ اور یاد رکھو یہ تعریف، یہ تنقید، یہ سب عارضی ہیں، سب قبر میں چلی جاتی ہیں۔ جتنی دنیا سے محبت ہوگی موت اتنی مشکل ہوگی، اور تقوی منافقت کا علاج ہے۔ ابھی تقوی کے نور سے اپنے آپ کو فیل کر لو، اللہ کے پیٹرول پمپ پہ اللہ اکبر کی صدا لگاؤ، اور تقوی کے نور سے اپنے اس وجود کو، خالی کنٹینر کو پر کرا لو، تو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ پھر اب کمزور مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ قتال سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ موت کے خوف کی وجہ سے۔ اور یاد رکھو اینما تکونوا، جہاں کہیں تم ہوگے، یدرککم الموت، موت تمہیں آ لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ فَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچے، تو منافقوں کی مینٹیلٹی بتائی جا رہی ہے۔ یقولوا هذه من عند اللہ، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے، یقولوا، وہ کہتے ہیں هذه من عندک، یہ آپ کی بدولت ہے، آپ پر الزام لگاتے، آپ کو بلیم دیتے، جیسے احد میں ہوا۔ تو منافقین کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا کہ وہ آپ کو بلیم کرنے لگے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اے نبی بتا دیجئے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، سب اسی کے اذن سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، آخر ان کو کیا ہو گیا؟ ما شأن هؤلاء القوم، کیا ہو گیا ان کو؟ لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ یہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں۔ جب ان کو دلچسپی نہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ دین میں ان کا IQ 0 ہے، اور دنیا میں دلچسپی ہے تو آخرت کی بات سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا متاع قلیل زوال قریب، تھوڑا عرصے کی زندگی ہے اور زوال قریب ہے، اور موت ہم سب کا پیچھا کر رہی ہے۔ فرمایا کہ ما احد يدخل الجنة الا برحمت اللہ قیل ولا انت قال فلا انا،
کہا کوئی بھی جنت میں صرف اپنے اعمال کی وجہ سے داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو۔ پوچھا گیا آپ بھی؟ فرمایا میں بھی۔ اور فرمایا کہ ما من مصیبت تصیب المسلم الا کفر اللہ بها عنہ حتی الشوکۃ یشاقها، جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کفارہ بنا دیتے ہیں، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھے تو اس سے بھی گناہ دور ہوتے ہیں اور اللہ درجات کو بلند کرتا ہے۔ فرمایا لا تصیب عبدا نکبۃ فما فوقها وما دونها الا بذنب وما یعفو اکثر، بندے کو ہلکی یا سخت مصیبت پیش آئے وہ گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے اور بہت گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، تو وہ تکلیف بلیسنگ بن جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام اللہ نے عبادت بنا دیے۔ فرمایا کہ دن میں کوئی ایک کام چپکے سے مسکرا کر صرف اللہ کے لیے کر لیا کرے، کہ جب وہ حوض کوثر کے کنارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، جب لفظ بے وفائی کریں گے، اپنے اعضاء بے وفائی کریں گے، نگاہیں بوجھل ہوں گی، جسم منجمد ہوگا تو پوشیدہ اعمال آپ کو پیش کریں گے۔ کہا جب کبھی کوئی چانس ملے، موقع ملے تو کوئی عمل دل کی خفیہ بخچی میں رکھ لیا کریں، اور جو ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو وہ پرسونیفائی ہوگا، اور خاص طور پہ وہ وقت جو ہم قرآن پاک کے ساتھ گزارتے ہیں تو وہ نور بن کر نامہ اعمال کو وزنی کرے گا۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے انسان جو بھی تجھے کوئی خیر پہنچے تو وہ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ، کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، فمن نفسک، تو تیرے نفس کی طرف سے ہے، یعنی تیرے اعمال کی شامت ہے، تیرے گناہ کی سزا ہے، تیرے عمل کی بدولت ہے۔ یہ اپنے بارے میں یہ سوچنا ہے۔ قرآن پاک سوچ بدلتا ہے کہ جب اے انسان تجھے تکلیف پہنچے تو تو اپنے بارے میں یہ کہہ کہ میرے گناہوں کی سزا ہے، پھر سیلف امپروومنٹ کرو، اور اگر کسی اور کی تکلیف دیکھو تو اس کے بارے میں اور تمہاری اوپینین ہو کہ اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آپ کمانڈر ان چیف تھے، آپ نے جو انسٹرکشنز دی تم نے ان کو نہیں مانا تو ناکام ہوئے، کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی تو اس نے میری اطاعت کی۔ ومن عصى امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے امیر کی، جس کو میں نے مقرر کیا، اس کی نافرمانی کی تو اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ پوری ایک چین ہے، یہ تزکیہ ہے، یہ تربیت ہے، اور تربیت کے لیے لاہ عمل دیا جا رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دو اگر اللہ سے پیار ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، آپ کو فالو کرنا ہوگا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ دین راحت ہے، دین رحمت ہے، اور اطاعت کرنا خوش قسمتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیں۔ ومن تولا، اور جس نے منہ موڑا آپ کی اطاعت سے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ یا پاسبان بنا کر نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور یہ منافق کہتے ہیں قبول ہے، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، مگر جب وہ آپ کے پاس سے، آپ کی مجلس سے نکلتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر آپ کی باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، ریشہ دوانیاں کرتے ہیں۔ اللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھ رہا ہے جو وہ سازشیں کر رہے ہیں، جو سرگوشیاں وہ کر رہے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی اللہ تعالیٰ
اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈیل کرنے کا ان کو طریقہ کیا ہے۔ اے نبی ان سے آپ اعراض کیجئے، اگنور کیجئے، چشم پوشی کیجئے، پیچھا نہیں کیجئے، تجسس بھی نہ کریں۔ فاعفوا واصفحوا وتوکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کیجئے۔ وکفی باللہ وکیلا، اللہ کام بنانے والا کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پاک پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ یہاں پہ افلا یقرؤون القرآن نہیں کہا گیا، کیا وہ قرآن پاک نہیں پڑھتے، بلکہ کہا گیا کہ کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے، کیا وہ قرآن پاک سمندر ہے، اس میں غوطہ زن نہیں ہوتے، اس کی گہرائی میں نہیں جاتے، اس کے نتائج پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ تو پیچھے اللہ نے فرمایا کہ ان کی کانسپیریسیز کی، ان کی کنٹروورسیز کی آپ پرواہ چھوڑ دیں، آپ قرآن پاک میں تدبر کریں، قرآن پاک سے تعلق بنائیں۔ قرآن پاک پرابلم شوٹر ہے، یہ الفاظ بیریئر نہ بنے اور شک بے یقینی یقین میں بدل جائے۔ تو ہر سوال کا جواب ہے کلام پاک میں۔ تو یہ کانسٹنٹ سٹائل ہے قرآن پاک کا، اور انداز بیان اور اس کے سٹائل میں تبدیلی نہیں۔ فرمایا ام علی قلوب اقفالها، کیا دل پہ تالے ہیں، ان تالوں کو کھولنا ہے۔ تدبر کرو گے تو دل سے تالے کھلیں گے، دل میں شوق آئے گا۔ اور یاد رکھیے سائنس اور قرآن پاک میں اختلاف نہیں، حالانکہ یہ سائنس کی کتاب نہیں، یہ ڈسکوریز، انوینشنز کا تعلق سائنس اور عقل سے ہے، اور قرآن پاک کو جب اس میں تدبر کرتے ہیں تو یہ سائنٹیفک ایرر سے خالی ہے، اس میں کوئی کلیش نہیں۔ تو سپرفیشلی جب اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اختلافات، کنٹراڈکشن نظر آتی ہیں، لیکن تدبر کرتے ہیں قرآن پاک میں، اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو سارے اختلاف رفع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر وہ کانٹیکسٹ دیکھا جاتا ہے، ٹیکسٹ کے کس حالات میں کیا بات ہوئی، ریسرچ ہوئی۔ تو بائبل میں، انجیل میں 2 لاکھ اختلاف تھے، اور جب قرآن پاک کو دیکھا گیا تو اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ تو فرمایا کیا قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بہت اختلاف پاتے۔ قرآن سے مضبوط تعلق قائم کرو گے کہ اللہ نزل احسن الحدیث، یہ بہترین کتاب ہے، یہ انسان کے اعمال کو احسن کر دیتی ہے، اس کی روح کو احسن کر دیتی ہے، اس کی بے یقینی یقین میں بدل جاتی ہے، نفاق ایمان میں بدل جاتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس کوئی اطمینان بخش بات آئے یا خوفناک خبر، أَذَاعُوا بِهِ، تو وہ اس کو نشر کرتے ہیں۔ دیکھیں منافقین کی ایک اور روش بتائی جا رہی ہے کہ منافقین کا طریقہ کیا ہے، کہ جب یہ خبر، یہ رومر مشہور ہوئی کہ بیویوں کو طلاق، تو یہ ساری ہوا کس نے چنگاری کو بھڑکایا؟ یہ منافقین کی روش ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا ایسی کوئی بات نہیں، تو کہا کہ جو منافق ہے کوئی بات سنتا ہے تو اس کو آگے پھیلا دیتا ہے، رومرز پھیلاتا ہے۔ فرمایا کہ کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کو یہ جھوٹ کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ تو ٹائم کو پراپر مینیج کریں۔ جب ٹائم کو ہم فل کریں قرآن پاک سے کہ ٹائم بھاگا جا رہا ہے، کہ الدنیا مدبرہ، دنیا تو بہت پیچھے چلی گئی ہے، والآخرۃ مقبلہ، تو اپنے ٹائم کو فل کریں، ٹائم کو کل کریں، قرآن پاک کے ساتھ تدبر کریں، غور و فکر کریں، ہر سوال کا جواب دے گا، تسلی دے گا، کمفرٹ دے گا، اس کو بہترین کمپینین بنائیں۔ اور جب ٹائم بیکار ہوگا تو رومرز پھیلائیں گے، اور یہ منافقین کی روش ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو منافقین سے بچائے۔ کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ ہمارے اعضاء کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ زبان کیسے استعمال کی،
قرآن پاک کا معجزہ دیکھیں کہ 23 ایئرز 23 سال میں ایک ہی رنگ ملتا ہے، کہیں پہ جمال ہے اللہ کا اور کہیں پہ جلال ہے، کہیں پہ جمال ہے کہ اللہ اپنی نعمت اعلیٰ اللہ دکھاتے ہیں اور ترغیب موٹیویشن دی جاتی ہے، اور کہیں پہ اللہ کا جلال ملتا ہے کہ ترغیب ہے، اور ایام اللہ کہ اللہ وہ اجڑی ہوئی بستیاں ہمارے سامنے کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جمال کو بھی لیں کہ وہ ہمارا رب ہے اور جلال میں اللہ ہے۔ تو دونوں طریقوں سے چلنا ہے، زندگی کا سفر کرنا ہے، اور یہ دو ونگز ہمارے ہوں گے، ایک اللہ کی محبتوں کا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے خوف کا۔ تو دونوں پر جب ہوں گے تو شاہین بنیں گے اور پرواز اونچی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ میں انسٹرکشنز ہیں کہ اگر کوئی خبر سنیں تو اس کو مت آگے بیان کریں، اس کو دل کے قبرستان میں دبا دیں۔ یہ ہم سب کی تربیت کی جا رہی ہے۔ یہ جو آج کا میڈیا ہے، جو ہم سنتے ہیں آگے جا کر اس کو پھیلا دیتے ہیں، تو یہ سب منافقین کی روش ہے۔ بس گوسپس کے لیے اور ایسے ہی بولنا ہے تو بولے چلے جانا ہے، تو خام خواہ کی باتیں مت کریں کہ ان العبد یتکلم بالکلمۃ الواحدہ، انسان ایک بات کرتا ہے لا یلقی بہا بالا، اس کی پرواہ نہیں کرتا، اور وہی بات اس کو جہنم کے گڑھے کے قریب لے جاتی ہے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ اس خبر کو رسول اور صاحب الامر کے طرف پہنچائیں، ان سے ویریفائی کرائیں، منہم جو ان میں سے صاحب بصیرت ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ البتہ جان لیتے اس کو وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ جو ان میں سے صلاحیت رکھتے ہیں صحیح نتیجہ نکالنے کی۔ اگر کوئی ایسی خبر سنے تو بات کو ویریفائی کرائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے، اولو الامر سے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کی مہربانی تم پہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو شیطان کی تم پیروی کرتے چند کے علاوہ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے، قرآن پاک سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر دیں، جوڑ دیں، تو خوشیاں جڑ جائیں گے۔ جب کسی چیز کو انسان چھوڑتا ہے، جب کسی چیز کو تم چھوڑتے ہو وہ مرجھا جاتی ہے، تو قرآن پاک جب چھوڑتے ہیں تو ایسے ہی بندے بنتے ہیں جیسے آج ہم شیطان کے بندے ہیں۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی اللہ کی راہ میں جنگ کیجئے اخلاص سے، لا تکلف الا نفسک، اپنی ذات کے علاوہ آپ کسی کے ذمہ دار نہیں۔ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو جوش دلائیے، رغبت دلائیے، موٹیویٹ کیجئے، انکریج کیجئے کہ وہ قتال کریں۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور تھام لے۔ تو یہ قتال کے بارے میں سخت ترین آیت ہے کہ اے نبی آپ موٹیویٹ کیجئے، لیڈنگ فرام فرنٹ، ان کو فرنٹ سے لیڈ کیجئے، موٹیویٹ کیجئے۔ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، اللہ قوت میں اور سزا دینے میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ مَن یشفع شفاعۃ حسنہ، جو بھی بھلائی کی سفارش کرے گا، اچھے کام کے لیے راستے کو آسان کرے گا، انکریج کرے گا، حوصلہ افزائی کرے گا، یکن لہ نصیب منہا، تو وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا، یکن لہ کفل منہا، تو وہ اس میں سے بدلہ پائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے۔ ماحول بناؤ، نیکیوں کو سپریڈ کرو، گناہوں میں حصہ مت ڈالو۔ غلط کام کی سفارش کرو گے تو جتنی سزا دوسرے کو ملے گی تو تمہیں بھی ویسی ہی ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو کسی کی تکلیف کو دنیا میں دور کرے گا تو اللہ اس سے روز محشر اس کی تکلیف کو دور کریں گے۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی تنگ دست کو کے لیے آسانی کرے گا تو دنیا آخرت میں اللہ اس کے لیے آسانی کریں گے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ،
اور اللہ بھی اپنے بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو جنت کا شوق دلائیں اور آخرت کا خوف دلائیں۔ فرمایا کہ من جہز غازیا فقد غزا، جس نے کسی غازی کی تیاری کرائی تو اس کو بھی ثواب میں اتنا حصہ ملے گا کہ اس نے خود جہاد کیا۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کان اللہ فی عون عبدہ ما دام فی عون اخیہ، جب تک کسی کی مدد میں رہتے ہو تو اللہ بھی مدد کرتا رہتا ہے۔ فرمایا اشفعوا فلتوجروا، صحیح کام کی سفارش کرو تمہیں پورا پورا ثواب ملے گا۔ اور سفارش پہ پیسہ لینا، معاوضہ لینا رشوت ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، تو صحیح کام کی، نیکی کی کام کی سفارش کرنی ہے تو یاد رکھیے اس کا ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کا راستہ دکھانے والا ویسا ہے جیسا اس کو کرنے والا گڈ کی، اچھائی کو ریکومنڈ کریں۔ فرمایا المؤمن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ کسی کی مدد کرنا اپنی مدد کرنا ہے، اپنے آپ کو فائدہ دینا ہے کہ کرو خیر خواہی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو حضرت عائشہ نے بریرہ کو آزاد کیا تھا، اور جب حضرت بریرہ کو آپ نے کہا حضرت بریرہ کو کہ مغیث سے نکاح کر لیں، تو وہ فرمانے لگی حکم ہے یا مشورہ؟ تو بہرحال اچھی ریکومنڈیشن، اچھی سفارش پہ اللہ تعالیٰ نصیب کھول رہا ہوتا ہے کہ کسی کو اچھے کام میں لگا دینا، کسی کو اچھے کام کی ترغیب دے دینا۔ تو فرمایا کہ اچھے کام کی ترغیب دو، اچھے کام کی طرف موٹیویٹ کرو، تمہیں بھی پورا پورا اجر ملتا رہے گا۔ تو یہ صدقہ جاریہ کے کاموں میں سے ہے۔ شفاعت حسنہ دوسرے کے لیے ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے اس انسان کے لیے جو کسی کو اچھے کام پہ لگائے، کہتا ہے والا کا بمثلی، اللہ تجھے بھی ویسا عطا کرے جیسا تو نے اس کو اچھے کام پہ لگا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر شے پہ طاقت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب کوئی تمہیں احترام سے سلام کرے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو اس کو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو یا اس سے بھی بہتر جواب دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقیناً اللہ ہر چیز پر حساب رکھنے والا ہے۔ قرآن پاک ہم سب کی تربیت کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا موٹیویٹ کیا کہ ایوائڈ ہارم، اپنے آپ کو بھی تکلیف سے بچاؤ اور دوسرے کو اچھی کاموں پہ سفارش کرو، اچھے کاموں پہ ریکومنڈ کرو، لیکن برے کام کی سفارش مت کرو۔ غلط کام کی سفارش کرو گے تو جیسے دوسرے کو سزا ملے گی تو تمہارے بھی نامہ اعمال برائیوں سے بھر جائیں گے، تو اپنے آپ کو ڈیمیج کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کفیل کیا ہے کہ اللہ متواسی، تمہیں بھی وہی کچھ ملے گا، اللہ پورا پورا حصہ دے گا۔ کسی کو اگر غلط کام پہ لگایا تو تمہارا نامہ اعمال ظلمات سے پر ہو جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی احترام سے سلام کرے، یعنی السلام علیکم کہے، تو اچھے انداز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتدری ما السلام، کیا تم جانتے ہو سلام کیا ہے؟ یقول انت آمن منی، یہ السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور سلام میں کل ایک کائنات آ جاتی ہے۔ جب ہم کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں، تم پر سلامتی ہو، تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو، تمہاری دین، تمہاری دنیا، تمہاری صحت، تمہاری اولاد، تمہاری خوشیاں، تمہارا گھر، ہر چیز امن میں رہے، سلامتی میں رہے، اللہ کی پروٹیکشن میں رہے۔ آپ نے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان لا نہیں سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا تمہیں بتاؤں کہ محبتیں پھیلانے کا طریقہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، پروموٹ گریٹنگز۔
فرمائے یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القائد والقلیل علی الکثیر والصغیر علی الکبیر، کہ چلنے والا سوار چلنے والے کو سلام کرے اور چلنے والا بیٹھنے والے کو، اور تھوڑے زیادہ کو کرے اور چھوٹے بڑوں کو سلام کرے، اور جو مسلمان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، مسلمان کی شناخت ہے، السلام علیکم۔ اور فرمایا اذا انتہى احدکم الی المجلس فلیسلم فاذا اراد ان یقوم فلیسلم فلیست الاولی باحق من الاخرہ، جب تم میں سے کوئی مجلس میں جائے تو اس کو چاہیے وہ سلام کرے، تو سلام کو عام کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ فرمایا ای الاسلام خیر، تمہیں پتہ ہے اسلام کون سا بہتر ہے؟ تطعم الطعام وتقرئ السلام علی من تعرف ومن لم تعرف، جانے انجانے کو سلام کرو، افشوا السلام تسلموا، سلام کو عام کرو، سلامتی میں رہو گے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پوائنٹس ڈاٹس چاہیے ہوں گی تو یہ نیکیاں اس وقت نامہ اعمال کو وزنی کریں گے۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو فرمایا اذهب فسلم، جاؤ سلام کرو۔ فرمایا کہ البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام سے ابتدا کرنے والا وہ تکبر سے بری ہے۔ تو پورے سلام کے جواب میں وعلیکہ بھی کہہ سکتے ہیں، جواب واجب ہے اور کثرت سے سلام کرنا ہے۔ فرمایا بڑا بخیل ہے جو سلام میں بخل کرے۔ پہل کرنے والوں کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، اور کافروں کو وعلیکم کہہ دیں تو اس میں السلام میں زندگی، صحت، جان و مال، اولاد، عزت، ایمان، اخلاق، یہ سب آ جاتا ہے کہ بہت پیاری دعا ہے کہ تمہارے یہ سلامت رہیں، مکمل سلامتی ہے۔ یہ لام استغراق کا ہے، ظاہری باطنی سلامتی ہے، اور اس میں آخرت کی سلامتی بھی ہے۔ اب دیکھیں کہ اور مذاہب میں ہیلو ہائے کوئی مطلب نہیں، کوریا میں کہتے ہیں ہاں، اور ہبرو میں شیلون کہتے ہیں۔ ایسے نمستے کا مطلب ہے میرے اندر کا خدا تمہارے خدا کی تعظیم کرتا ہے، اور اٹیلین میں چاؤ کہتے ہیں، ہوائین میں الوہا کہتے ہیں۔ تو یہ سب ان کا کوئی میننگ خاص نہیں ہے۔ یا عرب کے لوگ کہا کرتے تھے صباح الخیر، صباح النور، مساء الخیر، یعنی تمہاری صبح و شام اچھی ہو۔ تو محدودیت ہے ان الفاظ میں، لیکن السلام علیکم میں ایک کل کائنات ہے، ایک سمندر اس میں پوشیدہ ہے۔ فرمائے اتدری ما السلام، کیا تم جانتے ہو جب تم کسی کو سلام کہتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے مطمئن رہو، میری زبان اور میرے اعضاء سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، ان میں سے ایک رد السلامی، سلام کا جواب دینا۔ تو اللہ تعالیٰ سیویلائزڈ سوسائٹی ہماری بنانا چاہتے ہیں۔ تو عرب کہتے تھے حیاک اللہ، جیتے رہو، جیسے ہماری زبان میں حیاتی ہو کہا جاتا ہے، یا اہلم و سہلم مرحبا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خوبصورت الفاظ ہمیں عطا کیے کہ میری زبان اور میرے اعضاء سے تم محفوظ رہو۔ فرمایا ان السلام قد انتہى الی البرکہ، سلام برکت پر ختم ہے۔ اس سے زیادہ الفاظ، اس سے زیادہ خوبصورت دعا کوئی کسی کو دے ہی نہیں سکتا۔ تو یاد رکھیے اس دنیا میں سلام کی عادت ہوگی تو جب فرشتے روح قبض کرنے آئیں گے تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ، ایسے ہی اللہ اہل جنت کو کہیں گے سلام قولا من رب الرحیم، اور جنت کے فرشتے کہیں گے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، ایسے ہی جنت کا داروغہ کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور فرمایا وہاں جا کر لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، جنت میں کوئی لغو اور گناہ نہیں ہوگا، الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سلاما سلاما کی صدائیں ہوں گی۔ وتحیتہم فیہا سلام، سلام اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ ہے، محبت کی پہلی اینٹ سلام سے لگتی ہے۔ فرمایا کہ گفتگو کا آغاز اور اختتام سلام سے کرو کہ اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ،
اور فرمایا کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اتنا موٹیویٹ کیا گیا کہ سلام کو عام کرو۔ آپ نے حضرت انس سے فرمایا یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم یکن برکۃ علیک، جب بھی تو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کر گھر میں، وعلی اہل بیتک، گھر اور گھر والوں پر برکتیں ہوں گی۔ حضرت ابراہیم پر جب فرشتے آئے تو اذا دخلوا علیہ فقالوا سلاما، تو انہوں نے آ کر سلام سے آغاز کیا۔ تو دیکھیں کہا سلام سے آغاز کرو، سلام کو عام کرو۔ درخت کی اوٹ سے اگر دوبارہ آؤ یا پتھر اور دیوار کے پیچھے چلے جاؤ، دوبارہ سے سلام کرو۔ بازار میں اونچی آواز میں اور ہاتھ کے اشارے سے بھی کر سکتے ہیں، خندہ پیشانی سے اور مسکرا کر، اور دوسروں کے ذریعے بھی سلام بھیج سکتے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے بھی سلام دیے تھے حضرت خدیجہ کو، تو چھوٹوں کو سکھانے کے لیے سلام کریں۔ یہ ایٹیکیٹس ہیں، یہ مینرز ہیں، اور ایسے شخص کو سلام نہ کریں۔ یہ اچھے طریقے سے یاد رکھیے کہ کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہو یا حدیث پاک پڑھ رہے ہوں یا پڑھا رہے ہوں تو اس محفل میں سلام مت کریں، یا کوئی پڑھنے میں مصروف ہو، خطبہ دینے سننے میں، یا اذان دی جا رہی ہو، تکبیر ہو، تو استاد پڑھا رہا ہو، یا کوئی باتھ روم میں ہو، یا کوئی حرام اور فحش کے کام میں ہو تو یہ سلامتی کی دعا ہے، اور حرام فحش کام میں کوئی ہے تو وہ سلامتی کا مستحق نہیں۔ اور کہا کہ یہود و نصارہ سے سلام کرنے میں پہل نہ کریں۔ تو نامحرم کو سلام کر سکتے ہیں اگر فتنے کا ڈر نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایٹیکیٹس ہمیں بتا دیے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہم سب کی تربیت کے لیے آیا، اور سلام میں ایک کل کائنات پوشیدہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ تم سب کو روز محشر جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، اور یہی یقین صراط مستقیم کا راہی بناتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کا راہی بنائے۔ آج کے سبق میں بہت بڑے بڑے سبق ہیں، لیسنس ہیں، اللہ تعالیٰ کے میسیجز ہیں کہ سلام کو عام کریں اور بہترین ریکومنڈ کریں، بہترین خیر کے کام کی سفارش کریں، اور شر کے کام سے دوسرے کو روکیں، اور کبھی بھی برے کام میں کسی کو ریکومنڈ نہ کریں، کسی کو برے کام کی ترغیب نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبوبات مقربات بندیاں بنائے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے ہمیں بچائے رکھے۔ آج کا سبق بہت لمبا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔